نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المؤمن کے پہلے رکوع کی آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اس بات کو واضح کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت مکہ المکرمہ میں پھیلنے لگی، ہر سنجیدہ متنفس وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور و فکر کرنے لگا، تو وہ طبقہ جن کے اس وقت کے اس ظلم کے نظام کے ساتھ مفادات وابستہ تھے، انہیں یہ دعوت یک لمحہ بھی اچھی نہ لگی۔ ظاہر ہے ان کے مفادات کو زد پڑ رہی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اللہ کے اس عظیم الشان پیغام قرآن مقدس کے خلاف پراپوگنڈوں کا آغاز کیا۔ حضور پر بھی طرح طرح کے الزامات لگائے۔ قرآن نے جگہ جگہ ان کا تذکرہ کیا، کبھی ان کو شاعر کہا، کبھی ان کو والعیاذ باللہ مجنون اور دیوانہ کہا، کبھی اور مختلف اس قسم کے القاب حضور کے لیے منتخب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اور اسی طرح قرآن مقدس کے بارے میں بھی طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے کہ یہ قرآن کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا خود بنایا ہوا ہے، خود ساختہ ہے۔ کبھی کہتے ہیں یہ ایک اجمی آدمی ایک غلام سے سیکھ کر آتے ہیں اس طرح کی باتیں، اور آ کر جو ہے وہ ہمیں سناتے ہیں اور اپنی علمیت کا روب جھاڑتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کے اس بیہودہ اور غلط قسم کے جو اعتراضات تھے اس سورہ مبارکہ میں اور قرآن میں متعدد مقامات پر ان کا بھی رد کیا ہے۔ اب ایک طرف مسلمان جماعت پر نہ صرف الزامات لگائے جا رہے ہیں، بلکہ جو کمزور مسلمان ہیں ان پر بہت زیادہ پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے، زد و کوب بھی انہیں کیا جا رہا ہے، مار پیٹ کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر جو وہ صحابہ جو دوسروں کے معاشی طور پر ماتحت تھے، ان کا گزر بسر دوسروں سرداروں کے ہی تابع تھا، غلام تھے ان کے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح جو حضرت یاسر ہیں، حضرت صہیب ہیں، تو ان کے اوپر ان کے تشدد کی حد ہو گئی تھی، بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جماعت اس کی وجہ سے ظاہر ہے طبی طور پر ایک جو دکھ اور تکلیف ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کی تکلیف کی وجہ سے اور جھوٹے پراپوگنڈوں کی وجہ سے، وہ ہو رہا تھا۔ آپ بھی پریشان ہوتے تھے ان پراپوگنڈوں کی وجہ سے اور اس ظلم و تشدد کی وجہ سے، لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اقدام کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ نے اپنے صحابہ کو روکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہیں صبر و تحمل اور برداشت کی تلقین کرتے رہے۔ یاد رکھیں یہ بھی ضروری ہوتا ہے، جماعت جو کامیاب جماعت ہوتی ہے یا جو ایک بہت ہی صالح اور درست معاشرے میں انقلاب برپا کرتی ہے، اس جماعت کے اندر نظم و ضبط بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک تو اپنے لیڈرشپ کی اطاعت، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر ضبط اور برداشت ہو، وہ مشکل حالات سے بھی گزرنا جانتے ہیں، چاہے کتنے کٹھن اور سخت حالات کیوں نہ ہوں، کتنا ان کو پریشرائز کیا جائے، کتنا ان کو ستایا اور تکلیف پہنچائی جائے، وہ جب بھی کوئی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کر کریں، حکمت عملی کے تحت کریں، جذباتی طور پر کوئی فیصلہ نہ کریں۔
یاد رکھیں، جو جماعتیں جذباتی فیصلے کرتی ہیں نا، یا رد عمل کے طور پر فیصلہ کرتی ہیں کہ کسی نے تشدد کیا، ظلم کیا، آپ اس کے ظلم کے رد عمل میں اس سے بڑھ کر ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ویسے ہی ظلم کرنے کی کوشش کیا اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ اس لیے نظم و ضبط بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت مکی دور میں خاص طور پر، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بزدل ہیں علیاذ باللہ، ان کی بہادری اور دلیری کے افسانے اگر سننے ہوں تو بدر کا مارکا دیکھو، کتنے ہیں بدر کے میدان میں، 313 ہیں، اور کوئی باقاعدہ اسلحہ اور فوج اسلحہ اور تیاری بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو 313 تھے یہ تو مدینہ منورہ سے جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے، یہ تو ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے آئے تھے۔ اتفاق سے وہ قافلہ تو نکل گیا، مقابلہ ایک بہت بڑی فوج سے ہو گیا، اور وہ جو اسلحے سے لیس ہے، بہادر اور دلیر ہے، عرب کے یہاں تو لڑائیاں اور جھگڑے اور اس طرح کی جنگیں وہ ہوتی رہتی تھی، تو یہ سورما اور بڑے بڑے بہادر اور دلیر بدر کے میدان میں مسلمان جماعت، چھوٹی سی مسلمان جماعت کے مقابلے میں آ گئے۔ لیکن آپ ذرا اس کا مطالعہ کریں، پڑھیں، ایک بھی متنفس جنگ بدر سے پیچھے نہیں ہٹا، رائے فرار اس نے اختیار نہیں کیا، اور دشمن کو وہ ناک چنے چبوائے کہ دنیا آج تک حیران ہے کہ ان 313 نے ان ہزار افراد کو کیسی بری طرح شکست دی، 70 ان کے افراد کو قتل کیا، 70 ہی کو گرفتار کیا، اور اسی طرح باقی بھاگ کر دم دبا کر بھاگ نکلے۔ تو یہ وہ بہادر لوگ تھے، دلیر لوگ تھے، لیکن کیونکہ بالائی نظم کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ میں ان کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا حکم تھا، نظم و ضبط اور ڈسپلن پیدا کرنے کا حکم تھا، اس لیے کسی نے بھی ان کافروں کے ظلم کا رد عمل کے طور پر کوئی جواب نہیں دیا، برداشت کیا۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ کو روکو۔ یاد رکھو، انقلابی جماعت کی یہ پہلی نشانی ہے جو کسی معاشرے میں تبدیلی اور انقلاب لانا چاہتی ہے کہ اس کے اندر برداشت ہو۔ دشمن تمہیں جس میدان میں لانا چاہتا ہے تم اس میدان میں نہ ہو، تم خود اپنی حکمت عملی ترتیب دو کہ ہمیں کب وار کرنا ہے، کب دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور کب نہیں۔ جی، آج ہمارے معاشرے میں بڑی جذباتیت ہے، اور بہت ساری جماعتیں وہ انقلاب کی باتیں کرتی ہیں، لیکن اس کے حوالے سے کوئی اپنی جماعت یا اپنے افراد اور کارکنوں اور ورکروں کی کوئی تیاری نہیں ہوتی، ان کو بھی جذباتی بنایا جاتا ہے، اور وہ جذباتیت میں ایسا ریئیکشن ظاہر کرتے ہیں، ایسا رد عمل ظاہر کرتے ہیں کہ جس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے ان جماعتوں کو بھی اور عام پبلک کو بھی، عام معاشرے کو بھی، اور فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ تربیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت یافتہ جماعت صحابہ کی تیار کی۔ تو گزشتہ آیات میں اس کو بیان فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے جھگڑے کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، آپ کو ہر طرح کے برے القاب سے آپ کو اور آپ کی جماعت کو یاد کرتے ہیں۔ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی تائید و نصرت آپ کے شامل حال ہے، آپ اپنی تعلیم و تربیت میں مصروف ہیں۔ چنانچہ یہ جو آج کا درس ہے اس میں اللہ کے ان اولو العزم فرشتوں کا تذکرہ ہے جو اس کائنات کے نظام میں اور اس کے چلانے کی پلاننگ میں مصروف ہیں۔ اللہ کے فرشتوں کے حوالے سے گفتگو پہلے کئی بار ہو چکی ہے کہ ان کی بھی متعدد اور مختلف اقسام ہیں فرشتوں کی۔ ایک تو وہ فرشتے ہیں جن کو ملائے سافل کہا جاتا ہے، جو زمین میں گویا کہ وہ انتظامیہ ہے اللہ کی، جو اس کائنات کے نظم و نسق کے چلانے میں، لوگوں کی مدد کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں، جیسے فوج کہہ لیں یا پولیس کہہ لیں، جیسے انتظامی ادارہ ہوتا ہے، وہ اس زمین کے اندر رہتے ہیں اور اس زمین کے معاملات کو وہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور ایک ان سے اونچے درجے کے فرشتے ہیں جن کو ملائے اعلیٰ کہا جاتا ہے،
پھر ملائے اعلیٰ میں سے بھی ایک اونچے درجے کے فرشتے ہیں جن کو حاملین عرش کہا جاتا ہے، جو اللہ کے بہت ہی مقرب اور قریب ترین فرشتے ہیں۔ ان کا گویا کہ کام یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کے لیے پلاننگ کرنا، ترتیب دینا اس نظام کو جی۔ اور حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو انبیاء ہوتے ہیں یا ان کے جو پیروکاروں میں اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ، صحابہ اکرام، حواریین، جو اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اس دنیا سے جانے کے بعد ان حاملین عرش میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان کی ارواح مقدسہ جب عالم بالا میں جاتی ہیں نا تو وہ انہی فرشتوں کی صف میں شامل ہو جاتی ہیں، اور ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے۔ جو ان اونچے درجے کے فرشتوں کا کام ہے، قرآن نے اس کا یہاں تذکرہ کیا ہے، تو وہ بھی اونچے درجے کے لوگ اس کائنات کی اصلاح اور بہبودی کے لیے غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے اردا گرد ہیں جی، اس کے اردا گرد دست بستہ کھڑے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ اللہ کے عرش ان کے لیے یوں ہی ہے جیسے مسلمانوں کے لیے یہاں بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے اردا گرد جیسے مسلمان طواف کرتا ہے اور اللہ کی اس تجلی اور نور کے اردا گرد چکر کاٹتا ہے، اسی طرح یہ فرشتے اللہ کے عرش کے اردا گرد گھومتے ہیں۔ اور یسبحون بحمد ربہم، اور ان کا کام کیا ہے؟ اپنے رب کی حمد کے ساتھ یہ تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ بعض روایات میں ان کی تسبیح کا بھی ذکر ہے، سبوح قدوس الرب الملائکۃ والروح، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ کی عظمت، اس کے ہیبت و جلال، اس کی کبریائی، اس کے شہنشاہ مطلق ہونے کو مانتے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کے نظریات کا بھی رد کر دیا جو فرشتوں کے بارے میں یہ تصور کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کوئی بہت ہی جو ہے نا اللہ کی قریبی مخلوق ہے، یعنی اللہ کی اولاد ہے۔ ایک طبقہ اس دور میں ایسا بھی تھا جو فرشتوں کے بارے میں کہتا تھا کہ بنات اللہ ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہاں ان کا رد کر دیا کہ نہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں، اللہ کی عظمت و جلال کو وہ مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی شان، اس کی ذات، اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور تیسرا کام ان کا کیا ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ تیسرا کام ہے جس کو یہاں اصل بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ فرشتے اس جماعت کے لیے جو اللہ کی تعلیمات کو مانتی ہے، ان پر ایمان رکھتی ہے، اور وہ دنیا میں اللہ کی ان تعلیمات کے مطابق عملی طور پر کردار ادا کر رہی ہے اور ان تعلیمات کو معاشرے میں غالب کرنا چاہتی ہے، نافذ کرنا چاہتی ہے، تو وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ ان کے کام میں کہیں غلطی لغزش ہو جائے تو یا اللہ اسے معاف کر دے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور استغفار کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کو مانا دل و جان سے۔ جی، ایمان کا مطلب یہ نہیں ہوتا محض زبان سے کلمہ پڑھ لینا، کلمہ پڑھ لینا ایمان نہیں ہے۔ اگر کلمہ پڑھ لینا ہی محض ایمان ہوتا تو یہ تو منافق بھی پڑھتا ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان پوری دل کی گہرائی اور سچائی کے ساتھ اللہ کی ان تعلیمات کو یقینی طور پر یہ تسلیم کرتا ہو کہ ان سے سچی اور درست بات کوئی نہیں ہے۔ جب یقینی طور پر ایک چیز کو انسان مانتا ہو تو پھر کیا کوئی انسان اس کے خلاف جا سکتا ہے؟ مثلا ایک آدمی کو معلوم ہے کہ یہ زہر ہے اور اس کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ زہر ہے، تو کون آدمی اس زہر کو استعمال کرے گا؟ کوئی پیے گا، کوئی کھائے گا۔ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ یہ سانپ زہریلا ہے اور یہ اگر اس نے ڈس لیا تو یہ کیا کر دے گا؟ مجھے تباہ و برباد کر دے گا، میری جان لے لے گا، تو کیا کوئی سانپ سے نہیں بچتا؟ اس کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا، اس کو ختم کرنے، اس سے دور بھاگنے کی اسے فکر نہیں ہوتی۔ اسے یقین ہے نا کہ یہ سانپ زہریلا ہے، نقصان دہ ہے،
یہ میری تباہی کا سبب ہے۔ آج ایک مسلمان کو اگر اس درجے کا یقین ہو کہ یہ گناہ، یہ جرائم، یہ میری تباہی و بربادی کا سبب ہیں، یہ مجھے تو برباد کر دیں گے، تو پھر کیا ایک مسلمان جو اس یقین کے درجے میں، ایمان کے درجے میں مانتا ہو، پھر وہ ان گناہوں سے نہیں بچے گا، پھر ان کی طرف جائے گا؟ جی آج افسوس یہ ہے کہ ہم گناہوں کی دلدل میں جو پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا ایمان ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ تباہی و بربادی کا سبب ہے۔ اتنا بھی ایمان نہیں ہے جتنا ایک سانپ کے زہریلے ہونے پر ہوتا ہے۔ بس رسمی طور پر ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، لہٰذا ہم بھی مانتے ہیں جی ٹھیک ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کی سچائی کا وہ یقین ابھی ہمارے دلوں میں اترا نہیں ہے۔ دلوں میں اتر جائے، پھر ایک آدمی سے اگر غلطی اور بھول ہو بھی جائے تو اسے چین نہیں آتا، اسے صبر نہیں آتا جب تک اللہ کے حضور اس کے قدموں میں گر کر اس کے حضور ہاتھ جوڑ کر معافی نہیں مانگ لیتا، اس کو اس غلطی کو معاف نہیں کروا لیتا۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے میری تباہی و بربادی کر دینی ہے، یہ جو میں نے جرم کی ہے اس نے میرا کیا نقصان کرنا ہے۔ اور جس کو یقین ہو کہ میری کامیابی انہی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے، تو وہ کیا پیچھے رہے گا؟ وہ سویا رہے گا، وہ خواب غفلت میں رہے گا۔ تو سچے ایمان والے، جو سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے وہ دعا کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے ان سے جو غلطیاں لغزشیں ہو گئی ہیں وہ معافی مانگتے ہیں، اور یوں دعا بھی کرتے ہوئے اللہ سے درخواست کرتے ہیں، ربنا وسعت كل شيء رحمۃ وعلما، اے ہمارے پروردگار تو ہر چیز پر اپنی رحمت اور علم سے چھایا ہوا ہے، تیری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی رحمت کا فیضان ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کی انتہا عرش پر جا کر ہوتی ہے، عرش کے اوپر اللہ کی تجلیات و انوارات ہی ہیں، اس کے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ البتہ ایک مخلوق کا پتہ چلتا ہے کہ عرش کے اوپر اللہ نے ایک بہت بڑی تختی لکھ کر رکھی ہوئی ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ نے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ کی رحمت چاروں طرف اس عرش کو گھیرے ہوئے، اس کی رحمت جو ہے وہ غالب ہے اس کے غضب پر، اس کا غضب بھی ہے، وہ غضبان بھی ہے، لیکن رحمان کا وصف اس کا غالب ہے۔ عرش ساری کائنات کے اوپر چھایا ہوا ہے، یعنی جتنی کائنات ہے عرش الہی اس سے کئی گنا بڑا ہے۔ ایک عرش ہے، عرش کی ایک کرسی ہوتی ہے، کرسی یہ جیسے کہ ٹیبل ہے، ٹیبل کا اوپر والا حصہ یہ عرش کہلاتا ہے، اور اس کے جو پائے ہیں یہ کرسی کہلاتے ہیں جی، اور ہمیشہ اوپر والا حصہ اس کے پاؤں سے بڑا ہوتا ہے۔ جب اللہ نے کرسی کے بارے میں فرمایا، جو عرش کی کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی جو ہے وہ آسمان و زمین سے بڑی ہے، تو عرش تو لازماً اس سے بڑا ہوگا۔ اس عرش کے اوپر جو چیز چھائی ہوئی ہے تو اس کے اثرات بھی ساری کائنات پر ہوں گے۔ جب ساری کائنات پر عرش چھایا ہوا ہے تو اس کے اثرات بھی ساری کائنات پر ہوں گے۔ تو اس ساری کائنات پر اللہ کا جو تعلق ہے اس کائنات سے، وہ اس کی رحمت کے ذریعے سے۔ غضب تو اس کا وہ انسانوں کو صرف سبق سکھلانے کے لیے، جیسے اس کی مثال اللہ نے رحمت اور اپنے غضب کی انسان کے لیے ماں باپ کو بنایا ہے، اس لیے مثالیں دی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے کہ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی 70 ماؤں کی محبت ہوتی ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ ماں باپ جو انسان کے لیے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت اور غضب کی ایک مثال ہے۔ باپ اس کے اندر غضب ہوتا ہے، تھوڑا غصہ ہوتا ہے، وہ باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت ایک دوسرے انداز سے کرتا ہے۔ اس کے اندر جو رحمت ہوتی ہے وہ اس انداز سے ہوتی ہے کہ میرے بچے کو چاہے تکلیفیں پہنچیں، مشقتیں اسے جھیلنی پڑیں، اسے دکھ درد سہنا پڑے، لیکن اس کے اندر کمالات پیدا ہونے چاہیے، خوبیاں پیدا ہونی چاہیے۔ یہ کل کسی کا محتاج نہ ہو، خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو،
اس لیے باپ سکول بھیجے گا، کالج یونیورسٹی بھیجے گا، نہ جانے پر سرزنش بھی کرے گا، کام پہ لگوائے گا، کوئی ہنر سکھلائے گا، اور ماں کہتی ہے کہ نہیں، میرے بچے کو کوئی تکلیف اور دکھ نہیں پہنچنا چاہیے، پڑھتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے، لیکن اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ اس کی تکلیف گوارا نہیں کرتی۔ باپ جب مارنے بھی لگتا ہے تب بھی کرنے لگتا ہے تو ماں آڑے آ جاتی ہے۔ تو باپ جو ہے اس کے اندر بھی وہ جذبہ رحمت کا موجود ہوتا ہے، جو اسے پڑھنے بھیج رہا ہے، کام سیکھنے بھیج رہا ہے، یا اس پر کوئی تکلیف گزر رہی ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی دشمنی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بھی اس کی کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے، اس کی رحمت کار فرما ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو جو تکلیف بھی دیتا ہے، اس تکلیف کے پیچھے بھی بندوں کی بہتری ہوتی ہے، بندوں کی ترقی ہوتی ہے، وہ ان کو کمالات کی طرف لے جاتا ہے جی، ان کی کمزوریوں کو دور کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو ہے اصل میں وہ بھی رحمت ہی ہے، بظاہر اگرچہ وہاں غضب لگے، تکلیف پہنچے، لیکن پیچھے دیکھیں گے تو وہ اللہ کی رحمت ہی ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ اے پروردگار تیری رحمت جو ہے ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اور پھر یہاں دوسری صفت ذکر کی، علم۔ رحمت کا پہلے ذکر کیا، علم کا بعد میں ذکر کیا، کہ اصل تو بندوں کے لیے رحمت ہے، اور علم بھی تیرا وہ بہت وسیع ہے، ہر ایک ذرے سے متعلق تیرا علم موجود ہے، کہ تو چھپی بات، ظاہر عمل، چھپا عمل، کیسا کوئی ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، اس کو قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے اپنے علم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا نا، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس کائنات کی کوئی تر، کوئی خشک، کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں ہے جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے نا، اللہ وہ بھی اس کا محفوظ کر لیتے ہیں، کل وہ بھی دیکھے گا۔ ذرہ برابر، ذرہ اس جز کو کہتے ہیں جو اتنا باریک ہو کہ اس کی مزید تجزی اور تقسیم نہ ہو سکتی ہو، مزید اس کے ٹکڑے نہ کیے جاتے، بہت معمولی عمل، وہ بھی اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ وہ بھی جانتا ہے، کل قیامت کے دن وہ بھی انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو علم بھی اس کا وسیع، رحمت بھی اس کی وسیع ہے۔ اے پروردگار تو فغفر للذین تابوا، معاف کر دے ان بندوں کو جو تیری طرف رجوع کرتے ہیں، الذین تابوا، جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے تجھ سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگی۔ توبہ میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنی اس غلطی کا اعتراف کرے، جو غلطی اس نے کی ہے اس کو تسلیم کرے کہ یہ مجھ سے قصور ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے اے اللہ۔ اور پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف، اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر غلط کام ہونے پر ندامت بھی ہو، یار یہ کام غلط تھا، میں نے کر لیا، مالک میں بڑا شرمندہ ہوں۔ اور پھر تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا بھی عزم ہو، کہ آئندہ میں اس کو نہیں دہراؤں گا، آئندہ غلطی یہ مجھ سے نہیں سرزد ہوگی، عزم اس وقت ہونا ضروری ہے، چاہے بعد میں پھر ہو جائے، لیکن یہ نہیں کہ اس وقت بھی آپ دل میں لیے ہوئے ہوں کہ اچھا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، زبان سے تو کہہ رہی ہیں لیکن دل میں ہے کہ یار یہ کام تو پھر بھی کرنا ہے جی۔ بر زباں تسبیح در دل گو خر، این چنی تسبیح کے دارد اثر۔ تمہاری زبان پر تو استغفر اللہ سبحان اللہ کے کلمات ہیں، دل میں وہی تم نے کھوتے گدھے باندھ رکھے ہیں، دل میں وہی دنیا کی محبت ہے، دل میں وہی خواہشات ہیں، گناہ کی وہی کشش ہے۔ تو اس زبان سے کہے ہوئے استغفار و تسبیح کا کیا اثر ہوگا؟ جب دل سے نکالو کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، اے اللہ مجھ سے ہوگی، ندامت ہو، شرمندگی ہو پوری طرح، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اور چوتھی شرط یہ بھی ہے کہ حد الوسع، جو کام ہو گیا اس کی تلافی کی کوشش کریں، نماز رہ گئی ہے تو اس کی قضا کریں، کسی کا اور حق دبایا ہے تو اس کو واپس کریں، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے بھی معافی مانگے، اس کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرے، کفارہ دے، کوئی غلطی ایسی کر لی ہے تو اس کا کفارہ بنتا ہے تو وہ کفارہ ادا کرے، اس غلطی کا جتنا ہو سکے اس کی تلافی کرے۔ یہ چار کام جب کوئی انسان کرے گا تب توبہ ہوگی،
توبہ پھر مکمل ہوتی ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو وہ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو لوگ تیری طرف توبہ کرتے ہیں تو ان کو معاف کرتے، فاغفر للذین تابوا، اور توبہ کرنے کے بعد کیا ہے، واتبعوا سبیلک، وہ تیرے راستے کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ جی ان سے جو غلطیاں ہو گئیں ان کو انہوں نے چھوڑا، اب وہ تیرے راستے پر چل پڑے ہیں۔ وقہم عذاب الجحیم، انہیں جہنم کے عذاب اور سزا سے اللہ بچا لے۔ پہلے جو ہے ان کی دنیا ایسے ظالموں کی جو اسی ظلم پر ہی دنیا میں مرتے ہیں، ان کی دنیا میں بھی سزا کا ذکر تھا، اور پھر آخرت میں جہنم کے عذاب کا بھی تذکرہ آیا۔ تو یہ مسلمان جماعت وہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ ان کو وقتی طور پر آزماتا ضرور ہے، لیکن دنیا میں بھی کامیابی آخرکار ان کی ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ ان کو عذاب جہنم اور سزا سے بچائے گا اور اپنی رحمت میں جگہ دے گا۔ تو اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ مزید دعا کرتے ہوئے فرشتے کہتے ہیں ربنا وادخلہم، اے ہمارے پروردگار ان کو داخل فرما جنات عدن، ہمیشہ کے باغات میں، ہمیشہ کی جنتوں میں، التی وعدتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے کہ یہ جنتیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ ان جنتوں میں ان کو داخل فرما، نہ صرف انہیں بلکہ ان کے آباء و اجداد جو ان کے اوپر کے رشتہ دار ہیں، یعنی ماں باپ کے رشتے ہیں، اور وازواجہم، اور ان کے ساتھ کے جو رشتے ہیں، ان کی بیویاں، وذریاتہم، اور ان کی اولادیں، نیچے کے رشتے جو ہیں، ان تینوں کو بھی جو ان میں سے اس کے قابل اور لائق ہیں۔ ومن صلح، پہلے لفظ فرمایا، اور جو صالح ہیں، لائق ہیں ان کے آباء و اجداد اور بیویوں اور اولادوں میں سے، ان کو بھی جنت میں داخل فرما۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنتی جب جنت میں جائے گا اور وہ دیکھے گا وہاں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ اولاد ہے، بیوی بھی نہیں نظر آ رہی، وہ کہے گا یا اللہ کہاں مجھے بھیج دیا، جہاں میرا کوئی خاندان نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی میرے عزیز و اقارب نہیں، اور یہاں تو نے مجھے بھیج دیا۔ فرمایا تم نے تو اپنے جنتی اعمال کی وجہ سے یہ جنت لے لی، لیکن ان کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، وہ تو جہنم میں، وہ تو دوسری جگہ پر ہیں، ان کی یہ جگہ نہیں ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ پھر میں جنت میں کیسے خوش رہوں گا جب وہ یہاں ہیں ہی نہیں، میں تو اپنے خاندان میں خوش رہتا ہوں۔ دنیا میں بھی ہر انسان اپنے خاندان میں خوش رہتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ ان کی تربیت کرتا ہے، ان کے ساتھ وہ مل جل کر رہتا ہے، بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اللہ سے کہے گا یا اللہ اس کے بغیر تو میرے لیے جنت کوئی جنت نہیں ہے، مجھے تو یہاں بے چینی اور تکلیف ہی لگی رہے گی۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا میرے اس بندے کو، میرے اس جنتی کو یہاں ہر چیز ملنی چاہیے جو یہ چاہتا ہے، لاؤ اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل کر لو۔ تو فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ صرف اسے ہی نہیں بلکہ ومن صلح من آبائہم، جو بھی لائق اور قابل ہیں، اس لائق ہیں ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے اور اولاد میں سے، انہیں بھی جنات عدن میں داخل فرما۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو انتہائی غالب اور حکمت والا ہے، ہر چیز پر تیرا غلبہ ہے اور ہر حکم تیرا حکمت پر مبنی ہے، کوئی بھی اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے جو بغیر کسی حکمت کے ہو۔ وقہم السیئات، مزید دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ انہیں سیئات سے بچا۔ سیئات کا ایک معنی تو ہے برے کام، غلط کام، انسانیت کے منافی کام، ان کاموں سے اللہ انہیں دنیا میں بچا کہ یہ دنیا میں بھی کوئی غلط کردار ادا نہ کرے، دنیا میں بھی تیرے احکامات پر چلیں۔ ظاہر ہے جنتوں میں تو وہی جائے گا جو اللہ کے احکامات کو بجا لائے گا، جہنم میں وہی جائے گا جو نافرمانی کرے گا۔ تو اس لیے یا اللہ ان کو دنیا میں اچھا کردار ادا کرنے، اپنے احکامات پر عمل کرنے کی انہیں توفیق عطا فرماؤ، برائیوں سے، ظلم و زیادتی سے اے اللہ ان کو بچا، کیونکہ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، جس کو تو نے بچا لیا آج اس دنیا میں، جس کو تو نے برائیوں سے بچا لیا، اس پر تیری بڑی رحمت اور مہربانی ہو گئی۔ یاد رکھو جس کو اللہ نیکی کی توفیق دے دیتا ہے نا، برائی سے جو بچ جاتا ہے، یہ یقیناً سمجھ لیں، جان لیں کہ اللہ کی اس کے اوپر خصوصی رحمت ہے۔ فقد رحمتہ، تو نے اس پر مہربانی کی۔
وہ ایک غلام نوکر تھا، اپنے مالک کے ساتھ وہ بازار کچھ سودا سلف لینے کے لیے گیا نا، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اور یہ نوکر پکا نمازی ہے، کبھی اس نے نماز نہیں چھوڑی، اور مالک ہے کہ وہ عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہے، اسے پرواہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مالک کو اس نے پہلے ہی کہا ہوا تھا کہ نماز کا جب وقت ہو جائے گا نا، میں پہلے نماز ادا کروں گا، بعد میں پھر آپ کی جو بھی حکم دیں گے اس کو بجا لانے کے لیے تیار ہوں۔ اب مغرب کی اذان ہو گئی، اس نے نوکر نے کہا کہ جناب آقا، اب اس وعدے کے مطابق آپ کو انتظار کرنا ہوگا، یہ سامان یہاں رکھتے ہیں، آپ یہاں کھڑے ہوں، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، پھر سامان اٹھا کے چلیں گے۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے، جلدی آ جاؤ نماز پڑھ کر۔ یہ مسجد میں گیا، اس نے پہلے نماز پڑھی، فرض ادا کیے، سلام پھیرا تو اس کے بعد سنتوں کی نیت باندھ لی۔ سنتوں سے سلام پھیرا تو مالک بے چینی سے باہر انتظار کر رہا ہے، اس نے آواز دی بھئی آ بھی، اس نے یہ کہہ کر آقا کی طرف رخ کر کے کہ آنے نہیں دیتے، پھر 2 نفلوں کی نیت باندھ لی، 2 نفل پڑھ کے پھر سلام پھیرا تو مالک نے کہا بھئی آ بھی، اس نے کہا آنے نہیں دیتے، یہ کہہ کر پھر نفلوں کی نیت باندھ لی۔ پھر جب وہ سلام پھیرا تو مالک کہتا ہے بھئی آ بھی کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا آنے نہیں دیتے۔ اس نے کہا کون نہیں آنے دیتا؟ کہا کہ وہی ذات جو تجھے اندر نہیں آنے دیتی، وہی مجھے باہر نہیں آنے دیتی، جی وہی نہیں آنے دیتی۔ تو یہ ہے کہ جس کو اللہ اپنی طرف بلاتا ہے، نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے، نماز کی، دیگر تمام خیر کے اعمال کی، یہ دیکھو نماز ایک عمل ہے، اس کو کل نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے آگے دوسرے اعمال کی طرف رفتہ رفتہ بڑھنا چاہیے۔ اگر نماز کے ساتھ پھر آگے تمہارے اندر انسانیت کی ہمدردی کی جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے، لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی کی فکر آپ کو لگنا شروع ہو گئی، تو سمجھ لو فقد رحمتا، اللہ نے تم پر رحم کرنا شروع کر دیا۔ اگر نماز پڑھتے رہے لیکن سوچ وہی کی وہی ہے، اپنی زندگی میں یاد رکھو جو انسان پر موت اور بڑھاپا اس کے قریب آتا چلا جائے نا، اس کی زندگی، سوچ، فکر میں انقلاب آنا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے۔ اگر وہ دیکھے کہ میری زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے، کچھ سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، اعمال میں تبدیلی آ رہی ہے، تو سمجھ لے کہ وہ اللہ اس پر مہربانی کرنے والا ہے، اللہ اس پر کرم اس نے کیا ہے کہ اب اس کی تربیت کا عمل شروع ہو گیا۔ یہ تربیت اچانک نہیں ہوتی، یہ ساری زندگی انسان اپنی تربیت میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت جا کر کچھ اس کو وہ کمالات ملتے ہیں، نصیب ہوتے ہیں، وگرنہ پھر بھی اس کی تربیت ہوتی رہے گی، قبر میں بھی، حشر میں، وہ تو پھر طبی تربیت ہوگی، وہ تو تھوڑی سی کٹھن اور مشکل ہوگی۔ اس لیے دنیا میں ہم اپنے اختیار سے اپنی اصلاح اور اپنی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ رہیں، اور ہر لمحہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو وہی فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، کہ جن کو تو نے برائیوں سے بچا لیا، ظلم سے بچا لیا، تو نے اس پر بڑی مہربانی کی، فقط رحم تھا۔ اور ایک سیئات کا یہاں تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ اے اللہ ان کو آخرت میں بری سزا سے بچا لے، وقیہم السیئات، سیئات کا مطلب برائی، سزا ہے، اے اللہ ان کو سزا سے بچا لے۔ اور جس کو تو نے اس دن، یوم الدین سے مراد قیامت کا دن، ایک ہے دنیا کا دن، دنیا میں برائیوں سے بچانا، اور کل قیامت کے دن اے اللہ جس کو تو نے برے انجام سے بچا لیا، سزا سے بچا لیا، تو اس پر تیری بڑی رحمت ہوئی، فقد رحمتا وذالک هو الفوز العظیم۔ اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں، تمہیں اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، اس کی تعلیمات کے ساتھ، اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، جس کے نتیجے میں آخرت میں انسان برے انجام سے بچے گا۔ یہی تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق۔